الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو مسلمان آزمائشوں میں ہیں، جو تکلیفوں میں ہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان جو تکلیفوں میں ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل ناظرین، روحانی علاج پروگرام روحانی علاج استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ آج الحمدللہ موجود ہیں، فیصل بھائی بھی ہیں، ناصر بھائی بھی ہیں، تو آپ سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے، روحانی علاج معلوم کریں گے، استخارے بھی آپ سے کروائیں گے۔ تو ناظرین، آپ بھی اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رحمت سے بہت سارے روحانی علاج، اوراد و وظائف، دعائیں اور الحمدللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اول تاخیر اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم معلومات میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے۔ اولاً ہم آپ کی کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ نام سعدیہ، والدہ کا نام مسرت بی بی، اور اس کا رشتہ نہیں کہیں ہو رہا ہے، جو بھی آتا ہے دیکھ کے چلا جاتا ہے۔ استخارہ کریں اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ سعدیہ نام آپ نے بتایا، رشتوں میں بھی رکاوٹیں ہیں اور طبیعت بھی ڈسٹرب رہتی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے اور رشتوں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ اب استخارہ بھی کرواتے ہیں، شامل رہیے گا آپ بھی پروگرام میں، وظائف بھی آپ کے لیے بتائیں گے ابھی انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ کمر کے پیچھے نا، جو گردن سے پیچھے درد ہوتی ہے اور پورے دائیں بازو میں چلی جاتی ہے، اور بازو جو ہے نا بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور سینے میں بھی بہت درد ہوتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ چلیں اس کا ایک خاص وظیفہ ہے، وہ ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال۔ یا ستاری لاہور سے عرض گزار ہوں۔ جنید بھائی سے عرض ہے، میری ٹانگ فریکچر ہو گئی ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں، تو آپ اس کے لیے علاج بھی بتا دیں اور دعاؤں سے بھی نواز دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، اور آپ کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے انشاءاللہ الکریم۔ ابھی اس کا ایک خاص وظیفہ ہے، جیسے اللہ نہ کرے اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے، فریکچر ہو جائے یا گیپ آ جائے، بال آ جائے، تو ان تمام معاملات کے لیے الحمدللہ عز و جل خاص قرآنی وظیفہ ہے، وہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری بیگم کے اکثر کمر میں درد رہتا ہے، کوئی دوائی نہیں شفا دیتی۔ شفا جو ہے نا یہ دواؤں میں نہیں ہے، شفا اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ پاک کے حکم میں ہے۔ اللہ پاک کا حکم ہوگا تو الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یہ دوا یہ شفا کا ذریعہ بن جائے تو اس کے لیے کچھ وظائف ہیں، کچھ دعائیں ہیں، وہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے۔ اللہ پاک کے کلام میں بڑی طاقت ہے، روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے۔ آپ کی کمر کا درد، آپ کی تکلیف، جسمانی درد، یہ سب الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اس کا ایک خاص وظیفہ وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ سر کے درد کا کوئی روحانی علاج استخارہ کروانا، کوئی وظیفہ بتائیں۔ میرا نام محمد شعیب رضا ہے۔ جی شعیب بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ نیکسٹ کال۔ اپنی جو ہے نا دکان کھولنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ پرچون گیٹ، محمد یاسر، والدہ کا نام تنویر بی بی۔ یاسر بھائی دکان کھولنا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں، تو استخارے کے بعد ہی آپ کو بتائیں گے، جب آپ شامل رہیے گا۔ ناصر بھائی آپ استخارے فرما لیجئے، اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، یہ کیا فرمائیں گے فیصل بھائی؟ انہوں نے اسلامی بھائی نے کہا تھا کہ کمر کے پیچھے کی سائڈ جو ہے نا یہ درد ہوتا ہے، اور یہ درد کھنچتا ہوا چلا جاتا ہے اور بازو میں یہ آ جاتا ہے، تو اس طرح کی ان کے یہ تکلیف رہتی ہے جسم۔ اللہ کریم ان کو شفا عطا فرمائے۔ اس طرح کمر میں درد ہو یا جوڑوں میں کہیں بھی درد ہو، میں دو وظیفے آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ یہ کیجیے گا۔ ایک تو جن کو یہ مسئلہ ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا یہ ورد کرنا ہے آپ نے، اور دوسرا جہاں درد ہے اگر آپ کا ہاتھ وغیرہ وہاں پہنچتا ہو تو یا محیی
7 دفعہ آپ نے پڑھ کے اپنے ہاتھ پر دم کر کے اس درد والی جگہ پر آپ نے پھیرنا ہے انشاءاللہ الکریم. جہاں بھی آپ کے درد ہوگا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دونوں وظیفے یاد رکھیے گا. یا غنیجو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے، اور 7 دفعہ یا محیی آپ نے یہ پڑھ کر دم کر کے ہاتھ کو درد والی جگہ پر پھیرنا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. اچھا، یہ الیاس بھائی کی بھی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ان کا کچھ دن قبل ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو بتا لیں گے ٹانگ میں جو ان کے فریکچر ہو جائے، اور اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ چلے، اس کا وظیفہ ایک خاص ایک روحانی علاج ہے جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا. قرآن سے روحانی علاج میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ ہڈی جوڑنے کا وظیفہ ہے. اللہ نہ کرے اگر کبھی ایسا ہونا کہ کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے، تو آپ یہ قرآنی وظیفہ، یہ قرآنی آیت پڑھ کر آپ دم کر دیں. 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے. الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے وہ ہڈی جڑ جائے گی. سورۃ التوبہ کی جو آخری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ 3 مرتبہ 3 ٹائمز اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ یہ دم کریں، انشاءاللہ الکریم ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی انشاءاللہ. آئیے ناظرین، شامل کریں گے استخاروں کے جوابات. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی. جی ارشاد فرمائیے. پہلی کال تھی، سعدیہ نام بتایا تھا، والدہ کا نام مسرت بتایا تھا، رشتے کے حوالے سے پریشان تھے اور بیمار بھی ہیں. تو رشتے کے حوالے سے آپ کو استخارہ کیا ہے، کوئی جادو بندش کا آپ کے ساتھ کوئی اشارہ نہیں آ رہا. بہرحال آپ کو نیک اور اچھا رشتہ مل جائے، اس کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں. سونے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر سونا ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کی طرف نیک رشتہ آئے گا. رات سونے سے پہلے 300 مرتبہ آپ نے یا وہاب یہ پڑھ کر آپ نے سونا ہے، انشاءاللہ نیک رشتہ آئے گا. اور بیماری سے شفا آپ کو ملے، اس کے لیے یا کبیرو 9 دفعہ آپ نے پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ نے پینا ہے، انشاءاللہ بیماری سے بھی شفا نصیب ہوگی. دوسرا وظیفہ تھا، ہمارے یاسر بھائی تھے، والدہ کا نام تنویر بتایا تھا، شاپ کھولنا چاہ رہے ہیں پرچون کی. استخارہ آپ کا کیا ہے، استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے. اللہ آپ کے رزق میں برکت دے. ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، جب آپ دکان وغیرہ کھول لیں، اوپننگ کر لیں، تو 35 دفعہ بسم اللہ شریف ایک سادے پیج پر لکھ کر آپ اپنی دکان پر لگا دیجئے گا. انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے آپ کی دکان میں برکت بھی ہوگی اور کسٹمر اور گاہک بھی آپ کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ. جی ناصر بھائی، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ سر میں کافی درد رہتا ہے، تو سر کے درد سے نجات کے لیے کیا وظیفہ کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کسی کے آدھے سر میں یا پورے ہی سر میں درد رہتا ہو تو یہ دونوں طرح کے مریض کے لیے یہ روحانی علاج ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے. سر میں جب درد ہو تو 7 مرتبہ آپ سورۃ الناس پڑھیں. ہر مرتبہ بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے ہاتھ اس طرح سر پہ پھیر لیں. ایک دفعہ کرنے سے سر کا درد اگر ٹھیک ہو جائے تو دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں ہے. اگر ٹھیک نہ ہو تو دوبارہ 7 مرتبہ پڑھ کے ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں، اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور پھر دوبارہ اپنا ہاتھ سر پر پھیر لیں. تیسری بار بھی اسی طرح عمل کریں انشاءاللہ عز و جل. تیسری بار کرنے سے پہلے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کے سر کا جو درد ہے یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے کرم سے انشاءاللہ الکریم. اچھا، یہ ایک میسج آیا کہ ہائٹ انکریز کرنے کے حوالے سے ہے کوئی وظیفہ، قد بڑھ جائے؟ قد بڑھنے کے جی، لیے قد بڑھنے کا روحانی علاج ارشاد. بعض بچوں کے قد چھوٹے ہوتے ہیں، گروتھ ان کی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے جب بھی کھانا کھائیں تو کھانے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ بینہ پڑھ کر آپ ان کو کھلا دیا کریں. کھانے پہ دم کر کے آپ ان کو کھانا کھلائیں، یا بچے اگر خود پڑھ سکتے ہوں تو وہ خود پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ عز و جل جو گروتھ نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اس میں بہتری ہوگی اللہ کی. اگر گردے میں پتھری ہو تو اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے گا؟ گردے میں پتھری کے لیے سورہ علم نشرہ یہ آپ 7 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پانی پہ دم کر کے یہ پانی دن میں وقتاً فوقتاً آپ پیتے رہا کریں. انشاءاللہ عز و جل روزانہ یہ آپ عمل کریں گے تو اللہ کے کرم سے یہ پتھری جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کے ذریعے سے نکل جائے گی انشاءاللہ. صحیح. اچھا، ایک میسج یہ بھی آیا استخارے کے حوالے سے، میرا نام عظمیٰ ہے، والدہ کا نام عابدہ ہے، بیمار رہتے ہیں، ان کا استخارہ کیجئے گا. یہ ایک اور میسج ہے کہ میرے بھائی 2 سال سے بہت زیادہ بیمار ہیں، کبھی کیا بیماری لگتی ہے، کبھی کیا معاملہ ہوتا ہے، ان کا استخارہ بھی کریں. بھائی کا نام معین اور والدہ کا نام ہے نقیمہ.
اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام پروین ہے، میری والدہ کا نام سرور جان ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور دوائیاں بھی بہت زیادہ استعمال کی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور گھر میں بھی کافی ٹینشن ہے، استخارہ بھی کیجیے اور اس کا کوئی حل، کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے والد کا استخارہ کر دیجیے، ابو کا نام صابر ہے اور ان کی والدہ کا نام عائشہ ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ سلمہ والدہ کا نام ہے، ممتاز پٹھوں کے درد میں مبتلا ہیں، جسم میں ان کے پٹھوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے، استخارہ بھی کیجیے گا۔ آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں ناظرین، آئیے جب تک شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ جنید بھائی، ابو رضا محمد حسنین اتاری مدینہ پاک سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی آپ پر ہم پر رحمت ہو، اللہ پاک ہمیں بار بار مدینہ دکھائے، آمین۔ جنید بھائی، آج آپ سے ایک وظیفہ معلوم کرنا تھا کہ جب ہم ایک کنٹری سے دوسری کنٹری یا ایک سٹی سے دوسری سٹی سفر کرتے ہیں تو سفر بعض دفعہ پلین میں، ٹرین میں، بس میں، مختلف ذرائعوں کے ذریعے جو ہے وہ سفر کیا جاتا ہے نا۔ پوچھنا یہ تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا جائے کہ سفر کے ابتدا میں یا دوران سفر وہ عمل یا وظیفہ کیا جائے جس کی برکت ہمیں تھکن نہ لگے، ہماری باڈی جو ہے وہ نہ تھکے، اور ہم جب ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچیں تو فریش وہاں پہنچیں۔ تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے گا، جزاک اللہ۔ آمین 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 آمین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حسنین بھائی مدینہ شریف سے کال کی ہے، اللہ پاک آپ کو بھی دین و دنیا کی بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائیں۔ اور دیکھیں، دو تین چیزیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ سفر میں تھکاوٹ نہ ہو، سفر ہے آزمائشوں کا ٹکڑا، آزمائشیں بھی آتی ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں اور پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ کچھ جسمانی تقاضے بھی ہوتے ہیں، کچھ طبعی تقاضے بھی ہوتے ہیں نا۔ اب جسمانی کیفیت پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اب جیسے کوئی جوان آدمی ہے تو اس کو تو سفر کی تھکاوٹ بھی کم محسوس ہوگی، اگرچہ ہوتی ہے، سفر میں تھکاوٹ تو ہوتی ہے۔ اچھا، کسی کی عمر زیادہ ہے، بزرگ ہیں، تو اب طبیعت کا تقاضا ہے، ظاہر سی بات ہے، تو آزمائش آتی ہے، تھکاوٹ ہو ہی جاتی ہے، لیکن سفر خیر و عافیت کے ساتھ گزرے، سفر میں تھکاوٹ سے محفوظ رہیں، تو اس میں اپنی صحت کا بھی بڑا عمل دخل ہے نا۔ تو اپنی نیند بھی پوری ہونی چاہیے، تو یہ نیند پوری ہوگی پھر سفر کریں گے تو آپ کو تھکاوٹ کم محسوس ہو۔ اب کسی کی نیند ہی پوری نہیں ہے، اب سفر میں ہے، اب ظاہر سی بات ہے سفر میں نیند بھی صحیح طرح سے پوری نہیں ہوتی، پھر تھکاوٹ کا بھی احساس ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ چلے میں آپ کو دو تین چیزیں روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ سفر میں آپ کو آسانی بھی رہے گی، تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اور الحمدللہ عز و جل جس مقصد کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں اس جائز مقصد میں آپ کو کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ تین روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، پہلا آپ نے کہا کہ سفر میں تھکاوٹ نہ ہو، تو جو کوئی دوران سفر یا قدوسو یا قدوسو یا قدوسو یا قدوسو یہ پڑھتا رہے تو سفر کی تھکاوٹ سے محفوظ رہے گا۔ ایک یہ روحانی علاج ہوا۔ دوسرا یہ کہ سفر شروع کرنے سے پہلے اگر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ 11 مرتبہ 11 ٹائمز پڑھ لیا جائے تو الحمدللہ عز و جل سفر میں آسانی رہے گی۔ اور تیسرا روحانی علاج یہ کہ اب جس مقصد کے لیے آپ نے سفر کیا ہے اس سفر میں، اس جائز مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہو، تو یہی وظیفہ لا الہ الا اللہ 49 مرتبہ 49 ٹائمز یہ آپ لکھ لیں کسی سادے سے کاغذ پر، لا الہ الا اللہ 49 ٹائمز آپ لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اب یہ جو تعویذ ہے نا، یہ آپ کوشش کریں کہ اپنے پاس رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں اور اس کی حفاظت بھی کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر تو آپ دریائی سفر کر رہے ہیں، سمندری سفر کر رہے ہیں تو الحمدللہ عز و جل ڈوبنے سے محفوظ رہیں گے، سفر کی آفت و بلیات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اچھا، اسی طرح جس مقصد کے لیے آپ نے سفر کیا ہوگا اس جائز مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ تو یہ تین روحانی علاج آپ کو بتا دیے گئے، یہ آپ کے لیے بھی اور دیگر جتنے بھی مسافر حضرات ہیں وہ جیسے سفر کے لیے جاتے ہیں تو ان تینوں روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے سفر میں آسانی بھی رہے گی، سفر میں کامیابی بھی نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ الکریم جس مقصد کے لیے سفر کیا ہے اس میں کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔
میرا نام بشارت علی، میری والدہ دا نام مسرت بی بی، اور میری منگنی ہوئی تھی، وہ 2 سال رہی اور ٹوٹ گئی ہے۔ میں دوبارہ کروانا چاہتا ہوں شادی اور منگنی کروانا چاہتا ہوں، تو میرے لیے کوئی بہتری کی استخارہ کریں۔ بہتری کے لیے استخارہ کریں۔ آپ بشارت بھائی ہیں، بشارت کا معنی ہی خوشخبری سنانے والا ہے۔ یہ شاید رشتے کے حوالے سے، ہاں، رشتے کے اچھا رشتہ مل جائے۔ جی کچھ اب بشارت بھائی کو آپ ہی کوئی ایسی خوشخبری سنائیں۔ ناصر بھائی آپ سنا دیں خوشخبری، یا فیصل بھائی آپ خوشخبری سنائیں۔ اب استخارہ بھی کیجئے، کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ نماز میں دلچسپی نہیں ہوتی، جب نماز پڑھتا ہوں تو دل کہتا ہے بس مطلب چھوڑو یہ وہ، پھر بھی میں پڑھ لیتا ہوں نماز، مگر مجھے 2-3 دن ہو گئے ہیں جب میں نماز کا سوچتا ہوں تو نماز مطلب شیطان اتنا گمراہ کرتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اس کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیجیے۔ بڑی پیاری بات کہی آپ نے، کہی نا، بڑی پیاری بات کہی۔ انہوں نے کہا نا کہ نماز میں دلچسپی نہیں ہوتی لیکن میں پھر بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، ماشاءاللہ پڑھیں، آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ الکریم نمازوں میں، عبادتوں میں، تلاوت قرآن میں دلچسپی پیدا ہو جائے گی، خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا، الحمدللہ عبادتوں میں لذت ملے گی۔ عبادت کی جو حلاوت ہے، جو ایک مٹھاس ہوتی ہے، جو سجدوں کی لذت ہوتی ہے، وہ الحمدللہ عز و جل ملنا شروع ہو جائے گی۔ یہ شیطان بہکا رہا ہوتا ہے، شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ پہلے وہ دلچسپی نہیں لینے دیتا، بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ عبادت سے دور ہو جائے۔ آپ کریں، دل نہیں لگ رہا پھر بھی قصدن کریں، نمازیں پڑھیں، نمازیں تو پڑھنی ہیں انشاءاللہ الکریم۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ ناصر بھائی وظیفہ آپ سے معلوم کریں گے ابھی ہم کہ بھائی عبادت میں دل لگے، نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو، دلچسپی پیدا ہو، تو اس کے لیے وظیفہ بھی بتائیے گا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کروں گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے ایک بزرگ سے عرض کی کہ میں نماز پڑھنے جب کھڑا ہوتا ہوں تو نماز میں مجھے لذت نہیں ملتی، لیکن پھر بھی میں نماز کنٹینیو رکھتا ہوں۔ تو ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ لذت حاصل کرنے کے لیے تو ہر کوئی پڑھتا ہے، جس کو لذت حاصل نہیں ہوتی پھر بھی وہ پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ پاک ہم یہ بھی سعادت کی بات، اخلاص بھی عطا فرمائے عبادتوں میں، نمازوں میں، نیکیوں میں، نیک اعمال میں، تلاوت قرآن میں، اللہ کرے ہمارا دل بھی لگے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کے حوالے سے پوچھنا تھا، قرضہ بہت چڑھے جا رہا۔ صحیح ہے، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ مسئلہ یہ ہے ہم 2 بھائیاں بڑے تو کوئی رشتہ نہیں مل رہا۔ صحیح، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جی سر میں نے استخارہ کروانا ہے اپنا۔ جی سر میری کوئی جاب وغیرہ نہیں لگتی، مختلف رکاوٹیں ہیں، میری بڑی کوشش کر رہا ہوں، مختلف اپلائی بھی کیا لیکن کہیں سے جاب نہیں لگی، ورنہ کام رک جاتا ہے۔ پہلے کاروبار تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ میرا نام سید واجد علی، والدہ کا نام سیدہ عشرت ناز بطول۔ سید واجد شاہ صاحب ہیں، ان کا استخارہ کیجیے گا۔ نیکسٹ کال۔ بھائی جان میرا مسئلہ ہے کہ میری آئی سائڈ بہت زیادہ ویک ہے، تقریباً اندھے پن کا شکار ہوں۔ کل ہی ڈاکٹر سے چیک کروا کے آیا ہوں۔ یہ تقریباً 30-35 سال سے مسئلہ ہے، شروع کے بچپن کے دور سے۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ یہ آنکھوں کے پردے کا مسئلہ ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب اس کا علاج جو ہے وہ نہیں ہے، یہ لا علاج۔ آپ مایوس نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، اللہ پاک شفا عطا فرمانے والا ہے۔ بعضوں کا ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ بھائی مریض کے لیے دعا کریں، اس کا علاج نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری کہ جس کا علاج نہ ہو۔ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اللہ پاک شفا دینے والا ہے۔ دیکھیں جو آپ نے اپنی کیفیت بتائی نا کہ آئی سائٹ کمزور ہے، اور آپ نے کہا کہ اندھے پن کا بھی معاملہ ہے، اللہ پاک آپ کی بینائی کو تیز فرمائے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے۔ چلے میں آپ کی دل جوئی کی نیت سے ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نابینا بھی اس وظیفے پر عمل کرے تو وہ بھی اکھیارا ہو جائے، اس کی بینائی لوٹ آئے، الحمدللہ۔ تو آپ صدقے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کیجیے گا۔ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ آپ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی یہ قرآن عظیم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، تمام آیتوں کی سردار ہے۔ یہ آیت الکرسی پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255۔ اچھا اب کیا کرنا کیا ہے، کس انداز سے پڑھیں گے، طریقہ کار ذرا نوٹ کیجئے گا۔ جب اس کلمے پر آپ پہنچیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اب کیا کریں گے، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپ آنکھوں پر رکھ لیں، یہ آنکھوں پر آپ نے رکھ لیں۔ اب اس کلمے کی آپ تکرار کریں،
اور 11 مرتبہ آپ پڑھیں ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما. جب 11 مرتبہ مکمل ہو جائے تو آخر میں وہو العلی العظیم یہ پڑھ لیا. اچھا ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پر ہی رہیں گی. وہو العلی العظیم مکمل ہوگی. اب کیا کریں گے؟ ہاتھوں کی انگلیاں ہٹا کر دم کیا اور آنکھوں پر یا آپ نے پھیر لیا. اس انداز سے ہر نماز کے بعد آپ یہ آیت الکرسی پڑھیں. اس انداز سے دم کریں. کیسی ہی آنکھوں کی بیماری کیوں نہ ہو، تکلیف کیوں نہ ہو، بینائی کی کمزوری کیوں نہ ہو، الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، بینائی تیز ہو جائے گی. جو دیگر ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، اور یہ وظیفہ خاص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عطا فرمایا ہوا ہے، تو آپ بھی دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا. جی ناصر بھائی، روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں. یہ پہلے تو وہ وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ نمازوں میں دلچسپی پیدا ہو، نمازوں میں عبادتوں میں دل لگے. اگر نماز میں دل نہ لگتا ہو، شیطان بار بار وسوسے دلاتا ہے اور نماز کی طرف دل نہیں بن پا رہا ہوتا، تو اس کے لیے آپ روزانہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک تو یہ وظیفہ پڑھیں، یا عفو یا عفو یا عفو. یہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کنٹینیو پڑھتے رہیں، اس کی کوئی کاؤنٹنگ فکس نہیں ہے. دوسرا یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے رات کو سونے سے پہلے. جب آپ بستر پر بیٹھیں تو بیٹھ کر اپنا سیدھا ہاتھ آپ اپنے دل پر رکھیں اور 100 مرتبہ پڑھیں یا باعثو یا باعثو. یہ آپ پڑھیں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے اپنے دل پر آپ دم کر لیا کریں، پھر سو جائیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے عبادت میں دل بھی لگے گا اور شیطان انشاءاللہ حملہ بھی نہیں کر سکے گا اللہ کے کرم سے. اور جو نماز پڑھنے میں دل بھی لگے گا اور جو سستی کبھی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گی اللہ کے کرم سے. جی قرضے سے نجات کا وظیفہ. قرض سے نجات کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3535. جب بھی کوئی چیز اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کرتی تو آپ یہ پڑھا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس کی بڑی برکتیں ہیں کہ جو شخص مقروض ہو، قرض میں ڈوبا ہوا ہو، تو روزانہ کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھے، اول آخر درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے. انشاءاللہ عز و جل اس کا جتنا بھی قرض ہوگا اللہ پاک کے کرم سے وہ قرض اتر جائے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اچھا یہ 2 بھائی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2 بھائی ہیں، دونوں بھائیوں کے رشتے نہیں آ رہے، تو اچھے رشتے ملیں، کیا وظیفہ کریں گے؟ اچھا رشتہ ملے اس کے لیے آپ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص آپ یہ پڑھیں، اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ آپ نے یہ سورہ پڑھنی ہے. اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کے اپنے اچھا رشتہ ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے 3 مہینے کے اندر رشتہ کہیں نہ کہیں لگ جائے گا. اگر رشتہ طے ہو بھی جائے تو شادی ہونے تک آپ نے 3 مہینے مسلسل اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، اچھا رشتہ ملے گا. اچھا یہ 2 چیزیں اس میں، یہ آپ نے فرمایا رشتہ طے ہونے تک وظیفہ پڑھا جائے گا یا شادی ہونے تک یہ وظیفہ پڑھا جائے؟ یہ ہوتا ہے کہ بات تو طے ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، لیکن شادی ابھی 2 سال کے بعد کی تاریخ طے ہوئی ہے، تو اب جو وظیفہ ہے یہ رشتہ طے ہو گیا موقوف کر دیں، اب شادی ہے 2 سال کے بعد، جب تک یہ وظیفہ پڑھا جائے گا. اس میں یہ کہ وظیفہ پڑھ لیتے کہ کہیں بات پکی ہو گئی، تو اب شادی اگرچہ 1 سال بعد ہے یا 2 سال بعد ہے، لیکن اس وظیفے کو 92 ڈیز مکمل کرنا ہے، یعنی اس کو 3 مہینے تک مسلسل پڑھنا ہے، 3 ماہ تک جاری رکھیں. جی صحیح ہے، بھلے بات پکی ہو بھی جائے. جی بالکل. اگر نہیں پڑھ سکتے تو کوئی دوسرا پڑھ لے، والد خود پڑھیں زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا خود پڑھنا ہے وظیفہ. جی. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے استخارے کے حوالے سے کہا تھا، بشارت علی نام انہوں نے بتایا تھا کہ منگنی ٹوٹ چکی ہے، تو کیا آپ ان کے لیے جواب ارشاد فرمائیں؟ اور بھی استخارے ہیں جی، انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں ایک ایک کر کے. استخارہ تھا، عظمیٰ نام بتایا تھا، والدہ کا نام عابدہ بتایا تھا، کافی دنوں سے بیمار ہیں، آپ کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، بیماری سے شفا آپ کو مل جائے، اس کے لیے آپ وظیفہ کیجئے گا. یا لطیف 111 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے. یہ پڑھ کر آپ وظیفہ جو ہے پانی پر دم کر کے پی لیجئے، یا آپ اپنے اوپر ویسے ہی دم کر لیجئے، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی. ایک اور استخارہ تھا، معین بھائی تھے، یہ بھی تھے کہ بتا رہے تھے کہ بیمار ہیں، کافی دن گزر چکے ہیں، شفا نہیں مل رہی، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ کا بھی استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش کا اشارہ نہیں آ رہا بیماری ہی کی طرف،
اشارہ آ رہا ہے، آپ ایک وظیفہ کیجئے گا 111 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کیا ہے؟ یا غل جلالی والاکرام، اول آخر آپ 11 بار دروشی پڑھ لیجئے گا، اور 21 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ 21 دن کے اندر آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ایک اور استخارہ تھا، بتا رہے تھے گھر میں لڑائی جھگڑے اور کافی مسائل کا شکار ہیں، آپ کا استخارہ کیا ہے، کوئی جادو بندش کا ایسا کوئی بھی آپ کی طرف اشارہ نہیں ہے، گھر میں امن کی فضا قائم ہو، محبت بھرے انشاءاللہ آپ رہیں، تو اس کے لیے وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، آپ یہ کیجئے گا، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے، ورنہ دن میں 100 مرتبہ آپ نے یا ودود یا سلام یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ گھر میں امن سلامتی اور محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ ایک اور وظیفہ تھا، سلمان بھائی تھے کہ درد بتا رہے تھے کہ جسم کے اندر رہتا ہے، آپ کا استخارہ کیا ہے، نظر بد کی طرف اشارہ ہے، نظر بد کا اثر ختم ہو جائے 60 دفعہ آپ نے لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کے دم کرنا ہے، اور جس جگہ آپ کو درد ہو آپ یا محیی 7 دفعہ پڑھ کے درد والی جگہ پر دم کیجئے گا، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ بشارت بھائی تھے، شادی کے لیے بتا رہے تھے کہ شادی رشتہ نہیں ہو رہا، شاید یہ نہیں، ان کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، پہلے منگنی ٹوٹ گئی، اب دوبارہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی منگنی ہو جائے، رشتہ طے ہو جائے کہیں۔ ہاں، اس کے لیے وظیفہ میں ان کو بتا دیتا ہوں، یہ پابندی سے پڑھیں۔ استخارے میں کیا آ رہا ہے ان کے ساتھ؟ استخارہ چونکہ ان کا کیا نہیں، والدہ کا نام بھی انہوں نے نہیں بتایا تھا، اچھا، تو وظیفہ عرض کر دیتا ہوں۔ جی وظیفہ تو بالکل یہ رات سونے سے پہلے 300 مرتبہ یا وہاب پڑھیں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم نیک رشتہ آپ کی طرف آئے گا۔ آخری استخارہ ہمارا واجد شاہ صاحب کا تھا، والدہ کا نام عشرت بتایا تھا، جاب کے حوالے کاروبار کے حوالے سے پریشان تھے، آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش کا کوئی اشارہ نہیں آ رہا، اللہ آپ کو رزق حلال وسیع عطا فرمائے۔ آپ ایک کام کیجئے گا، 2 رکعت جو ہے وہ نفل پڑھیے گا، مکروہ وقت نہ ہو ایسے ٹائم پہ پڑھیے گا، اور پڑھ کر اسی جگہ بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ کیجئے گا، یا لطیف 182 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اپنی جاب کے لیے اپنے کام کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کو اچھی جاب اور اچھا کام مل جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انزائٹی کے حوالے سے ہے کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے، ڈپریشن سے نکل آئیں، اس کیفیت سے باہر نکل آئیں، تو کیا وظیفہ پڑھنا ہو؟ جی، اگر کسی کو انزائٹی ہو، ٹینشن ہو جاتی ہے، بے چینی سی رہتی ہے، تو اس کے لیے آپ جب بھی ٹینشن ہو، جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو، تو پہلے تو یہ کہ آپ وضو کر لیا کریں۔ وضو کی برکت سے الحمدللہ ٹینشن دور ہوتی ہے، انزائٹی اور اس طرح کی جو کیفیت ہے، دماغ میں جو کھچاؤ سا ہوتا ہے، اس سے الحمدللہ نجات ملتی ہے۔ وضو کر لیں۔ دوسرا یہ کہ سورہ اخلاص یہ 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پانی پی لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کی جو ذہنی ٹینشن ہے، جو ذہنی دباؤ ہے، یہ ختم ہوگا، اللہ کے کرم سے آپ کو سکون نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی باہر رہتا ہو، بیرون ملک میں ہو، واپس آنا چاہتا ہو لیکن ٹکٹ نہیں لگ رہی ہو، تو اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اس کے لیے اگر کوئی چاہتے ہیں کہ میں واپس آ جاؤں اور کوئی اسباب ایسے نہیں بن پا رہے، تو اس کے لیے روزانہ کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ یا سمیع یہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو بھی جائز مقصد ہے، جو آپ کے آنے میں جو رکاوٹ ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس میں آسانی۔ اچھا، یہ تو آنے کے حوالے سے ہو گیا، اب اگر کوئی جانا چاہتا ہو کہ بیرون ملک سفر ہو جائے، اس میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، تو اس کے لیے بھی یہی وظیفہ ہوگا؟ اس کے لیے بھی یہی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح، آنے جانے کے لیے جو بھی رکاوٹیں ہوں، ٹکٹ کے معاملات ہوں، رکاوٹیں آ رہی ہوں، بعض اوقات ویزے کے، پاسپورٹ کے، اس طرح کے کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آ ہی جاتی ہیں، تو رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے آپ بالکل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور دعا بھی کرنا چاہیے کہ یا اللہ پاک اگر میرے حق میں بہتر ہے تو عافیت کے ساتھ اس کے اسباب بنا دیں۔ یاد رکھیے گا ناظرین، ہمیشہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت 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 اور سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ علی حسین طارق قصور سے عرض کر رہا ہوں، میں نے اپنا استخارہ کروانا تھا کہ میری کمر میں نا کافی شدید درد رہتا ہے، پہلے ہوتا تھا پھر شروع ہو گیا، تو میری والدہ کا نام شمیم مختار ہے، میرا نام علی حسین ہے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو ہم اپنا ایک مکان سیل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ سیل ہو نہیں رہا،
اس میں شاید کوئی رکاوٹ ہے یا کیا بات ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں لیکن اس کے بعد رابطہ نہیں کرتے، اور ایک دو نے وزٹ بھی کیا اور اس کے بعد دوبارہ رابطہ نہیں کرتے۔ اور دوسرا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم بھائی جو ہیں 5 بھائی ہیں اور سارے الگ الگ ہو گئے، ہمیں الحمدللہ بڑا اتفاق اور محبت تھی، اکٹھے ہی ہم رہتے تھے، تو اب سارے الگ الگ ہو گئے، تو اس کا استخارہ بھی فرما دیں کہ کیا وجہ ہے، کیا کسی نے کچھ کیا ہے یا کیا صورتحال ہے، یہ ایسی سچویشن کیوں ہے؟ کافی تفصیلی یہ اس پر بات چیت ہو سکتی ہے کہ بھائیوں میں جو جدائی ہوئی، اچھا نام بھی آپ نے نہیں بتایا، بھائیوں کے نام بھی نہیں بتائے، تو بہرحال آپ کو اس حوالے سے وظیفہ بتا دیتے ہیں کہ مکان سیل ہو جائے، اچھے داموں میں سیل ہو، اچھے داموں میں فروخت ہو جائے، اس کا تو روحانی علاج انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو فی الوقت دوریاں ہو چکی ہیں، یہ دوریاں مٹ جائیں، یہ دوریاں ہی دور ہو جائیں، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں، آپس میں مل جائیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم کچھ خاص وظائف ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام عطیہ الرحمن ہے، میرے 2 بہن بھائی چل نہیں سکتے، ان کے لیے استخارہ فرما دے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک آپ کے بھائیوں کو شفا عطا فرمائے، ہمت، طاقت، قوت عطا فرمائے، انشاءاللہ الکریم اچھی امید رکھیں، اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھیں کہ اپنے پیروں پر انشاءاللہ الکریم چلیں گے نہیں بلکہ دوڑیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ان کو ہمت، طاقت عطا فرمائے۔ آپ استخارہ فرما لیجئے گا۔ اچھا نام نہیں بتائے؟ ہاں، انہوں نے بھائی کا نام تو خیر نہیں بتایا، بھائی اور بہن کا۔ اس سے پہلے جو ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے نا قصور سے، جنہوں نے کال کی تھی، چلو تو ان کا آپ استخارہ فرما لیجئے۔ ناصر بھائی ان کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے کہ ان کے بھائی اور بہن اپنے پیروں پر چلنا شروع ہو جائیں، ایک جسم میں ایک طاقت، ایک قوت پیدا ہو؟ اس کے لیے ایک تو یہ روزانہ کسی بھی ٹائم 111 دفعہ یا حیو یا قیوم یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ ان کو پلائیں۔ دوسرا یہ کہ جب بھی کھانا کھلائیں تو کھانا کھانے سے پہلے سورہ بینہ پڑھ کے آپ اس پہ دم کر کے یہ بھی ان کو کھلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے جو ان کے پاؤں میں جو چلنے کی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اور اس میں آزمائش ہو رہی ہے، تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل یہ کھانا جو کھائیں گے اس کی برکت سے ان کے ٹانگوں میں، جسم میں انشاءاللہ طاقت بڑھے گی، گروتھ ہوگی۔ اور دوسرا جو یا حیو یا قیوم والا وظیفہ ہے وہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے بہتر طریقے سے چلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مکان سیل نہیں ہو رہا، مکان بیچنا چاہ رہے ہیں، جلد بک جائے، اچھے داموں میں بک جائے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ اچھے داموں میں مکان بک جائے تو اس کے لیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 یہ آپ پڑھ کے اپنے مکان پر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مکان یا آپ جو بھی اپنی چیز بیچنا چاہ رہے ہیں اچھے داموں میں بک جائے گا۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ بات بھی ہوتی ہے لیکن پھر بات ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے جب کہیں بات ہو رہی ہو بیچنے کے حوالے سے تو اس وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری رکھا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا سودا پکا ہو جائے گا۔ اچھا، ان کا ایک اور دوسرا جو مسئلہ تھا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 5 بھائی ہیں اور 5 بھائی الگ الگ ہو گئے، دوریاں ہو گئی ہیں، جدا ہو گئے، اور ہوتے ہیں گھریلو اس طرح کے بعض اوقات معاملات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، محبت عطا فرمائے، اتفاق اتحاد عطا فرمائے۔ دیکھیں اگر غلطی ہے تو آگے بڑھ کر معافی تلافی کر لی جائے، ایک دوسرے کو معاف کر دیا جائے، اور 4 دن کی زندگی ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ہنسی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق، نیک اعمال کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ نفرتیں، عداوتیں، غلط فہمیاں، یہ شکوک و شبہات، یہ بدگمانیاں، یہ اللہ کرے سب دور ہو جائیں، اور دور ہو جائیں گے تو الحمدللہ عز و جل محبتیں پیدا ہوں گی۔ ایک خاص وظیفہ چلو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کیونکہ وقت بھی کم ہے۔ جن کے رشتہ دار جدا ہو چکے ہوں، جن کے بہن بھائیوں کے درمیان جدائیاں ہو چکی ہوں، دوریاں ہو چکی ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپس میں ہم سب مل جائیں، محبت اتفاق اتحاد بیتا ہو، تو آپ چاشت کے وقت آپ غسل کریں۔ ایک خاص وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں جو مدنی پنصورہ میں الحمدللہ عز و جل موجود ہے، چاشت کے وقت۔ اب یہ چاشت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ سورج طلوع ہوا، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد سے لے کر آپ نماز اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز چاشت بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس وقت آپ غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد اب آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں، دعا کے لیے جس انداز سے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اور 10 مرتبہ یا جامعو یا جامعو یہ آپ پڑھیں، اور جب ایک ایک پڑھتے جائیں گے اور ایک ایک انگلی بند کرتے جائیں گے۔ دیکھیں، یا جامعو پڑھا، ایک انگلی بند کر لیں، پھر یا جامعو پڑھا، دوسری انگلی بند کر لیں، پھر یا جامعو پڑھا، تیسری انگلی بند کر لیں۔ تو اس طرح ایک ایک مرتبہ یا جامعو پڑھتے چلے جائیں اور اس طرح ایک ایک انگلی بند کرتے چلے جائیں۔ 10 مرتبہ ہو جائے گا تو یہ اس انداز سے انگلیاں بند ہو جائیں گی، اور جب انگلیاں بند ہو جائیں
تو اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں انشاءاللہ الکریم. اللہ کی رحمت سے چند ہی دنوں میں یہ سب آپس میں رشتہ دار بہن بھائی جو پہلے دور ہو چکے تھے اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کے اسلام پاک کی برکت سے الحمدللہ عز و جل جمع ہو جائیں گے اور آپس میں محبتیں پیدا ہوں. صرف یہ وظیفہ پڑھ کے ہاتھ چہرے پہ پھیر لینے، دعا وغیرہ نہیں کرنی؟ دعا تو کریں گے نا، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادتوں کا مغز ہے. تو یہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، اپنے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جن کے درمیان دوریاں ہو چکی ہیں ان کے لیے بھی دعا بھی کریں. اچھا وظیفہ بھی پڑھیں اور عملی طور پر کوشش بھی کریں. پتہ چلے وظیفہ تو پڑھ لیں لیکن بات کرنے کے لیے آگے بڑھ نہیں رہے اور ناراضیاں دل میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو عملی طور پر بھی اقدام کریں انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. ناظرین وقت اختتام کی جانب ہے، دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز تھے، آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما دے. بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. یا اللہ پاک ہم سب کو محتاجی سے بچا لے، ہمیں قناعت کی لازوال دولت نصیب فرما. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دے، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، یا شافی الامراض تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں سب دور فرما دے. ایمان کی سلامتی نصیب فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہے بیمار صحت کے